بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا تھا۔ آیت میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے اقتدار چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اور کیونکہ ہم اسلام کے معاشی فلسفے پر گفتگو کر رہے تھے، لہٰذا ہم اس آیت کو معاشی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اسلام اس چیز کے حق میں نہیں کہ سب برابر ہو جائیں، کیونکہ برابری کا مطلب ناانصافی ہے۔ ایک محنت کرنے والے کا مقام کچھ اور ہونا چاہیے اور سستی کرنے والے کا مقام کچھ اور۔ جو زیادہ کام کرے، صحیح کام کرے، ایمانداری کا مظاہرہ کرے، اس کا مقام کچھ اور ہونا چاہیے، اور جو بے ایمانی و بے غیرتی کا مظاہرہ کرے، اس کا مقام کچھ اور ہونا چاہیے۔ ایک انصاف پر مبنی معاشرہ غیر مساوی ہوگا، کیونکہ لوگوں کی حرکتیں مساوی نہیں۔ کوئی اچھا ہے، کوئی برا، کوئی سست، کوئی پھرتیلا۔ دوسرا یہ کہ اسلام نے وراثت کا حق دیا ہے، لہٰذا کسی کو زیادہ وراثت ملے گی اگر اس کے بھائی بہن کم ہیں یا سرے سے ہے ہی نہیں، کسی کو کم ملے گا اگر اس کے والدین زیادہ دولت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اب دونوں صورتوں میں انسان کو یہ غیر مساوی تقسیم قبول کرنی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ نہ حسد کا شکار ہو اس پر جو اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی اپنے فضل کے حوالے سے۔ سورہ النساء آیت 32۔ پھر اسلام نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ آپ غریبوں، یتیموں، مساکین وغیرہ کی کفالت اور مالی خوشحالی پر توجہ دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مالی طور پر فوقیت دی ہے تو آپ پر ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مسئلے میں ہے تو اس کی مدد کریں۔ لیکن یہاں بھی ہم مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کا خاتمہ خیرات اور زکوٰۃ سے وابستہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی حدیث یا قرآنی آیت میں ہمیں یہ نہیں پیغام ملتا کہ زکوٰۃ یا خیرات کا مقصد غربت ختم کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال کو پاک کرنا۔ یہ آج ہم نے جو مغالطہ پال لیا ہے کہ غربت ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے دولت تقسیم کریں، بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے کو ادویات کی مانند لیجئے۔ دوائی وقتی طور پر دی جاتی ہے جب علاج چل رہا ہو، لیکن کوئی بھی ماہر طب یہ نہیں کہتا کہ صحت مند زندگی کا راز ادویات میں ہے، بلکہ ادویات کا مطلب خطرہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور ہر انسان اور اس کا طبیب یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان جلد از جلد ادویات سے آزاد ہو جائے۔ زکوٰۃ اور صدقے کو اس صورت میں دینا چاہیے جب ہمیں نظر آئے کہ کوئی مستحق ہے اور ساتھ ساتھ جس مالی مشکل میں پھنسا ہے اس سے باہر نکلنا اس کے بس کی بات نہیں۔ مثلاً ایک شخص 40,000 ماہانہ کماتا ہے اور اچانک اسے یا اس کے کسی زیر کفالت فرد کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کے علاج کے اخراجات لاکھوں یا کروڑوں میں ہوں۔ کوئی ایسی مالی مشکل جس سے وہ اکیلا چاہے کتنی کوشش کیوں نہ کرے باہر نہیں نکل سکتا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم زکوٰۃ اور صدقے کو غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ الٹا مزید غربت اور محتاجی پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو مسلسل زکوٰۃ اور صدقات کا عادی بنا کر انہیں مالی طور پر خود مختار بنانے کے بجائے مستقلاً خیرات اور زکوٰۃ کا عادی بنا لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی کوئی کمائی اس کمائی سے بہتر نہیں جسے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2138۔ ایک شخص جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ مالی امداد چاہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اس شخص کے پاس ماں سوائے ایک پیالی اور چادر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ دونوں چیزیں منگوائیں اور پھر ان دونوں چیزوں کو بیچ کر 2 درہم حاصل کیے۔ پھر 1 درہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے خوراک لے، اور دوسرے درہم سے کلاڑا خریدنے کو کہا۔ جب وہ شخص کلاڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلاڑے میں لکڑی ڈالی اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک میرے پاس نہ آؤ۔ اس شخص نے یہی کیا۔ جب اس شخص نے لکڑیاں کاٹ کر 10 درہم کمائے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آؤ کہ سوال کرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر داغ ہو۔ یاد رکھو، سوال کرنا صرف اس شخص کے لیے درست ہے جو انتہائی درجے کا محتاج ہو یا سخت قرض دار ہو یا تکلیف دہ خون بہا کی ادائیگی میں گرفتار ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2198۔ یاد رہے، اس شخص کے پاس صرف ایک پیالی اور چادر کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتہائی محتاج نہ سمجھا، اسے کام دے کر خود کفیل کر دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی غریب آتا ہے تو بجائے اسے مفت کچھ دینے کے آپ اس کو کسی کام پر لگائیں۔ جب کسی کی مشکل ایسی ہو جیسے کہ بیماری جس کا علاج بہت زیادہ پیسہ مانگتا ہے، ایسی تباہی جس سے اس کا گھر تباہ ہو گیا ہو اور اب اس کے پاس چھت نہیں جو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد تعمیر ہوگی، وغیرہ وغیرہ، پھر زکوٰۃ اور صدقے کو دینا بنتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ مستحق ہے، کیا اس کی مصیبت اس کے بد اعمالوں کا نتیجہ تو نہیں۔ مثلاً کوئی اپنے پیسے عیاشی میں اڑا دے اور پھر زکوٰۃ یا صدقہ لینے آپ کے پاس آ جائے تو اس کو منع کرنا ضروری ہے، ورنہ حقیقی مستحقین کا حق مارا جائے گا۔ خیر دوستوں، وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس گفتگو کو کل آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال آپ کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ اس ویڈیو کو پسند کیجیے اور اپنے دوست احباب میں تقسیم کیجیے۔ اللہ حافظ۔